BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت. روس کی جانب سے امریکہ کو شام پر حملہ کرنے کے خلاف تنبیہ کے بعد صدر ٹرمپ کی دھمکی. روس تیار رہے، میزائل آ رہے ہیں. فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کی جانب سے صارفین کی ذاتی معلومات محفوظ نہ رکھ پانے پر ایک مرتبہ پھر معافی. امریکی کانگریس میں پیشی کے دوران مزید اقدامات کا اعلان. جب پاکستان کا جھنڈا ڈیزائن کیا گیا تھا اس میں ایک سفید پٹی تھی، مگر آج کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہم اس جھنڈے کے حصے نہیں ہیں. اور ملیں گے ہلدا سعید سے، جنہیں معاشرے میں مذہب کی وجہ سے امتیازی سلوک کا سامنا رہا، مگر جواباً انہوں نے سماج کی خدمت میں زندگی صرف کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ روس شام میں امریکی میزائل حملوں کے لیے تیار رہے. یہ اقدام شام میں مبینہ کیمیائی حملے کے جواب میں کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف لبنان میں روس کے سفیر نے کہا ہے کہ روس امریکہ کی طرف سے شام پر داغے گئے کسی بھی میزائل کو مار گرائے گا. شام کے تنازع میں دو عالمی طاقتوں میں کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. تفصیلات کے ساتھ فراز ہاشمی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 رکن ملکوں کے نمائندوں نے گزشتہ روز ہاتھ بلند کر کے دو مختلف قراردادوں کے حق اور مخالفت میں ووٹ ڈالے. روس کی طرف سے پیش کی جانے والی قرارداد کی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مخالفت کی، جبکہ دھواں پر کیمیائی حملے کی تحقیقات کی امریکی قرارداد کو روس نے ویٹو کر دیا. روس کے رویے پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور ان کی طرف سے شام کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. اجلاس کے بعد برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ روس نے کم از کم 4 اندھوناک کیمیائی حملوں کی ذمہ دار اسد حکومت کی حمایت جاری رکھ کر شامی شہریوں کو سیاسی یرغمال بنایا ہوا ہے. روسی رویے کو سلامتی کونسل میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے مایوس کن قرار دیا. سلامتی کونسل میں یہ مایوس کن دن تھا. میرے والدین نے مجھے سکھایا تھا کہ ہر معاملے میں اچھائی تلاش کروں. روس کے رویے میں بھی میں اچھائی کا پہلو تلاش کرتی رہی. مجھے روسی رویے میں جو اچھائی نظر آئی وہ ان کی مستقل مزاجی اور تماشے کرنے کی صلاحیت ہے. وہ مشکلات پیدا کرنے میں ماہر ہیں. جواب میں سلامتی کونسل میں روسی سفیر نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ کسی فوجی کارروائی سے باز رہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ شام کے بارے میں جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں ان سے باز رہا جائے. لیکن صدر ٹرمپ پرزور فوجی کارروائی کرنے کا عزم کر چکے ہیں. ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں فرانسیسی صدر میکرون اور برطانوی وزیر اعظم مے کے ساتھ، اور کئی اور سطحوں پر بھی، نہ صرف ان ملکوں سے بلکہ اپنے دوسرے اتحادیوں سے بھی، کہ اب ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے. اب جب کہ دوما سے وسیع پیمانے پر شہریوں کا انخلاء جاری ہے، بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغربی طاقتوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. شامی سرزمین پر روسی فوجیوں کی موجودگی کی وجہ سے صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو گئی ہے. یہ امکان بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ روس شام کی فضائی حدود کا دفاع کرنے کی کوشش کرے. امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس دفاعی اعتبار سے بہت سے راستے موجود ہیں، لیکن اس کو بڑی احتیاط سے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. فراز ہاشمی، BBC نیوز. عالمی ادارہ صحت نے مطالبہ کیا ہے کہ اسے شام میں مبینہ کیمیائی حملے کا نشانہ بننے والے علاقے دوما میں بلا رکاوٹ رسائی دی جائے. ادارے کا کہنا ہے کہ شام میں مشتبہ کیمیائی حملے کے باعث کم از کم 500 افراد کے متاثر ہونے کی علامات دیکھی گئی ہیں. شام کی حکومت نے کسی قسم کے کیمیائی حملے سے انکار کیا ہے. الجزائر کے مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک فوجی طیارے کے حادثے میں 250 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق مراکش سے علیحدگی حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف فرنٹ پولیساریو کے 26 افراد بھی طیارے میں سوار تھے. فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے امریکی سینٹ کی ایک مشترکہ کمیٹی کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ ان کی کمپنی صارفین کے ذاتی ڈیٹا کے غلط استعمال روکنے میں مناسب اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ معاملے کی پوری تفتیش کی جا رہی ہے اور ذاتی معلومات کو محفوظ بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے. تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر.
مارک زکربرگ کو فیس بک کی تاریخ میں سب سے بڑے اسکینڈل کا سامنا ہے۔ امریکی کانگریس کے سامنے ہونے والی اس پیشی کا نتیجہ فیس بک اور مارک زکربرگ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن بات آخر یہاں تک پہنچی کیسے؟ فروری میں خصوصی کونسل رابرٹ مولر کے دفتر نے 13 روسیوں اور 3 روسی کمپنیوں پر سن 2016 کے امریکی انتخابات میں مداخلت کا الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد حالیہ ہفتوں میں یہ انکشاف ہوا کہ مارکیٹنگ کمپنی کیمبرج انالیٹیکا نے سن 2014 سے 87 ملین سے زائد افراد کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کیں۔ ان معلومات اور کوائف کو امریکی انتخابات میں ووٹ ڈالنے والے لوگوں کی سوچ اور رائے کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور گزشتہ ماہ مارچ میں نیو یارک ٹائمز اور گارڈین کی تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی، جس میں کیمبرج انالیٹیکا کے ملازم نے تفصیلی دستاویزات اور انٹرویو دے کر انکشاف کیا کہ یہ معلومات کہاں کہاں استعمال ہوئی اور کون سی امریکی سیاسی پارٹیوں نے اسے استعمال کیا۔ عوامی حلقوں میں غم و غصے اور دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ کی روسی ہیکروں کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کے الزامات نے امریکی کانگریس پر بلا واسطہ دباؤ ڈالا، جس کے بعد مارک زکربرگ کو کانگریس کے سامنے پیش ہونا ہی پڑا۔ تو زکربرگ نے اپنی صفائی میں کہا کیا؟ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا اور یہ ایک بڑی غلطی تھی۔ یہ میری غلطی ہے اور میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میں فیس بک کا بانی ہوں، میں اسے چلاتا ہوں اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ لیکن مارک زکربرگ کو کچھ دیگر مشکل سوالات کا سامنا بھی ہے۔ ان پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ انسانی تاریخ میں لوگوں پر نظر رکھنے کے سب سے وسیع ہتھیار کے بانی ہیں، جس سے ہم سب کو خطرہ ہے۔ جب 33 سالہ فیس بک کے بانی سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے 87 ملین لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ ان کے کوائف چوری ہوئے ہیں، تو ان کا جواب تھا، ہم نے ان کے خلاف اقدامات کیے تھے اور ان سے کہا کہ وہ ہم سے لیا ہوا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اب اسے استعمال نہیں کر رہے۔ ان پر بھروسہ کرنا غلطی تھی۔ مارک زکربرگ کی سینٹ میں سنوائی ابھی جاری ہے۔ اس پیشی کا فیصلہ کیا نکلتا ہے، اس کے لیے تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن ایک بات طے ہے، سوشل میڈیا کمپنیوں کے لیے اب مستقبل میں لوگوں کے کوائف استعمال کرنا آسان نہیں ہوگا۔ غزنفر حیدر، BBC نیوز۔ اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر خالد، جو ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں۔ عمر، یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کا ڈیٹا کیسے جمع ہو رہا ہے اور اس کے استعمال میں مسئلہ کیا ہے؟ جی خالد، ایکچولی ہوا یہ کہ پچھلے 10 سالوں میں اسمارٹ فونز بہت زیادہ پریزنٹ ہو گئے ہیں ہماری لائف میں، جس میں ہم بہت سارا ڈیٹا کریٹ کر رہے ہیں، جیسے وہ پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں۔ تو ان کے ساتھ ساتھ ہی سوشل نیٹ ورکس ڈیولپ ہوئے ہیں، جیسے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے۔ تو اس میں یوزر جو ہیں، ہمیں کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ وہ جو کچھ کریٹ کرتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ شیئر کرے۔ تو بہت سارے جو یوزرز ہیں وہ اپنے فیس بک، ٹویٹر کے اوپر وہ چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو وہ ایسا ایسا وہ ڈیٹا اوور دا ٹائم جو ہے وہ اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، فیس بک نے کیمبرج انالیٹیکا کے خلاف ڈیٹا کے غلط استعمال پر کارروائی کی ہے۔ یہ بتائیں کہ اور بھی تو بہت ساری ایپس ہیں، وہ بھی ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہوں گی، تو ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جی یہ کافی ٹرکی ایشو ہے۔ آئی تھنک مارک زکربرگ کی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ تھی اس کے حوالے سے کافی بات ہوئی۔ مینلی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ پالیسی کی کافی اس میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ جو اب یوزر کا ڈیٹا آن لائن پلیٹ فارمس پہ جاتا ہے، اس کے پرائیویسی کنٹرولز کیا ہیں، وہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے۔ جیسے آپ نے کیمبرج انالیٹیکا کا ایگزامپل دی، اس میں یہ تھا کہ ایک اور تھرڈ پارٹی کمپنی نے فیس بک کا پلیٹ فارم یوز کر کے صرف 2 لاکھوں کے لوگوں کے ذریعے بہت سارا اور ڈیٹا کلیکٹ کر لیا۔ اب وہ جب ڈیٹا جو ہے فیس بک کا پلیٹ فارم چھوڑ گیا تو فیس بک کا کنٹرول ان کے اوپر ختم ہوتا چلا گیا۔ تو یہ عام یوزر ہے، اس نے اس کے لیے ایگری نہیں کیا تھا، فیس بک کے لیے وہ کنٹرول میں نہیں تھا۔ تو اس پہ گورنمنٹ پالیسی کی ایک سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری جو پلیٹ فارمز جو ہیں ان کو بھی اپنی پرائیویسی پالیسی اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اچھا، امریکی کانگریس میں فیس بک کے ذریعے انتخابات کو متاثر کرنے کی بھی بات ہوئی۔ پاکستان انڈیا میں انتخابات آنے والے ہیں، یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کے ڈیٹا کے ذریعے انتخابات کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، جیسے مطلب ہم بہت سنتے ہیں فیک نیوز کے حوالے سے، چونکہ جو بھی کوئی سوشل نیٹ ورک ہے اس ڈریون مطلب وہ لوگوں کے تھرو ہے کہ لوگ آپس میں چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ جب بہت سارا ایسا کانٹینٹ انٹرنیٹ پر جو کہ ویٹڈ نہیں ہے، اپروو نہیں ہے، وہ جب لوگ شیئر کرتے ہیں تو وہ شیئر پھر ملٹیپل لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو اٹ بیکمس سارٹ لائک این ایکو چیمبر، جس میں وہ چیز ریپیٹ ہوئی جاتی ہے۔ اگر کوئی وہ غلط بات اگر کسی نیٹ ورک میں آ گئی تو ایسا ایسا پھر اس کا افیکٹ بڑھ جاتا ہے، تو اس کے تھرو ایک نیگیٹو افیکٹ آ سکتا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ہر ایک کے پاس ہی شاید آج کل اسمارٹ فون ہے اور سوشل میڈیا تو آج کل زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ یہ بتائیں کہ لوگ اپنے ذاتی ڈیٹا کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟
آئی تھنک اس میں سب سے پہلا جو سوال پوچھنے کی ضرورت ہے ایز اے یوزر وہ یہ ہے کہ وہ کون سا ڈیٹا ہے جو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ کتنا پرائیویٹ ہے. اگر وہ ایسی پرائیویٹ چیزیں ہیں تو آپ کو ایز اے یوزر سوچنا چاہیے کہ وہ ہمیں اپلوڈ کرنا کہ نہیں کرنا. اور دوسرا, آپ کسی بھی نیٹ ورک پہ جب اپنی کوئی کنٹینٹ ڈالیں تو اس کی ٹرمز آف سروسز ضرور پڑھیں کہ وہ ڈیٹا کیسے استعمال ہوگا, کیونکہ آئی تھنک اس میں انفارمڈ یوزر کا بھی بہت رول ہے. عمر, اسٹوڈیو تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. ویلکم. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر ملیے گا مسیحی سماجی کارکن ہلڈا سعید سے, جنہوں نے امتیازی سلوک کے باوجود معاشرے کی خدمت کی. اور ایک باہمت فرانسیسی خاتون عالمی باکسنگ چیمپئن نے نسلی اور جنسی منافرت کا مقابلہ کیسے کیا. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں خالد کرامت. اس ہفتے ہم نے آپ کو پاکستان میں بسنے والی مختلف اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے کچھ ایسے افراد کی کہانیاں سنائیں جو صرف اپنی برادری ہی کے لیے نہیں بلکہ سب کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. اس سیریز میں آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ہلڈا سعید سے, جو ایک سماجی کارکن اور پاکستان کی پہلی سیرولوجسٹ ہیں. مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہلڈا نے ہمارے ساتھی فرد جاوید کو اپنے دشوار گزار سفر کی کہانی سنائی. جب پاکستان کا جھنڈا ڈیزائن کیا گیا تھا اس میں ایک سفید پٹی تھی, مگر آج کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہم اس جھنڈے کے حصے نہیں ہیں. میرا نام ہلڈا سعید ہے, میں پہلی سیرولوجسٹ تھی. جب ہم ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں تو میں بھی خوش قسمتی تھی, مگر نہ میری سٹڈیز کے دوران مجھے ہوا, نہ مجھے کریئر کے دوران ہوا. ڈسکریمنیشن جو میں نے انکاؤنٹر کی تھی شادی کے بعد, کیونکہ مائی ہسبینڈ از مسلم اور آئی ایم ناٹ, آئی ریمینڈ کرسچن. تو لوگ جو ہوتے تھے آس پاس کے, ناٹ دی امیجیٹ فیملی, مگر آس پاس کے لوگ, یہ تو کرسچن ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہیے, ان کو ہمارے گھر میں نہیں بلائیں. اپنی سیٹسفیکشن کے لیے میں نے سوچا میں والنٹیئر کام کروں. اور اس زمانے میں جب ضیاء آ گئے تو ایک سوچ ہی ہماری بدل گئی, کیونکہ پورے وقت ہم لڑ رہے تھے جو قانون سارے آئے اس کے خلاف. ہم صرف اس بیسس پہ لڑتے رہے کہ انجسٹس ہے. رہا یہ کہ میں کرسچن ہوں, ڈری نہیں یا کچھ سوچا نہیں تھا اس وقت, غصہ اتنا تھا ہم سبوں میں. ہندو فرینڈز رہتے تھے سامنے, ان کے ساتھ ہم دیوالی ہولی سب منایا کرتے تھے. وہ ہمارے پاس آتے تھے کرسمس منانے کے لیے, کسی اور کی عید ہے, فائن, سب سیلیبریٹ کرتے تھے. وہ زمانہ تھا. آج ٹھیک ہے, کرسمس کی اگر ہوگی تو چپ چاپ میرے گھر میں ہوگی. اس ملک کی مسلم میجورٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کہ امپلائمنٹ کا جو کوٹا ہے آج کل زیادہ تر امپلیمنٹ ہو رہا ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے, از اونلی ایٹ دا لیول آف سینیٹیشن ورکرز. آپ کو اور کوئی موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ آپ سوائے سویپر کچھ بنے بھی. جو پالیسیز ہے اس ملک کی, کہیں کہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا رہی ہے, اور جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ایکوالٹی آف آل سٹیزنز یہاں ڈینائی کی جا رہی ہے. یہ تھی پاکستان کی ہلڈا سعید کی کہانی. اب ذکر فرانس کی ایک باہمت خاتون کا. سابق باکسنگ چیمپئن آیا سسوکو نے اپنی محنت اور لگن کی بدولت باکسنگ کی دنیا میں بلندیوں کو چھوا, لیکن یہ راستہ آسان نہ تھا. انہیں زندگی میں نسل پرستی, جنسی امتیاز اور ایک بہت بڑے سانحے کا مقابلہ بھی کرنا پڑا. آیا کی غیر معمولی زندگی کی کہانی اب فرانس کے اسکولوں میں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے. انہوں نے اپنی کہانی BBC کو سنائی. جب ایک عورت کامیاب ہوتی ہے تو مرد اسے دھکیل کر اپنی جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں. باکسنگ نے مجھے بہت مضبوط بنایا ہے. آیا سسوکو ہمیشہ صحیح فائٹر تھی.
मैं 3 बार आलमी चैंपियन बनी, 2 बार फ्रांसीसी बॉक्सिंग की और 1 बार बरतानवी बॉक्सिंग की। कभी मैं खुद से कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी एक फिल्म की कहानी की तरह है, फिर मैं इस पर ज़्यादा ना सोचने की कोशिश करती हूँ। आया जब 8 बरस की थी तो उन्होंने रिंग में कदम रखा। उन्होंने अपने मुखालिफ बॉक्सरों के साथ साथ जिनसी इम्तियाज़ का भी मुकाबला किया। Puis il a aussi fallu convaincre les hommes. Je veux dire, faites le test. मुझे मर्दों को बावर कराना पड़ा। ज़रा मर्दों के ग्रुप के सामने ये कह कर देखें कि मैं बॉक्सिंग करती हूँ। कमरे में आपको अचानक तजब्जब का एहसास होगा। लोग समझते हैं कि जिनसी इम्तियाज़ सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। ऐसा नहीं है। जिनसी इम्तियाज़ फ्रांस में, पेरिस में भी पाया जाता है। Il existe aussi en France. Il existe aussi à Paris. आया के ख़ानदान का ताल्लुक़ माली से है, लेकिन वो पेरिस में पैदा हुई हैं। आया अभी बच्ची थी जब उनके वालिद और बहन घर में आतिशज़दगी के एक हमले में हलाक हो गए थे। आतिशज़दगी का हमला एक इंतहाई दाईं बाजू के ग्रुप ने किया था जिसमें मेरे वालिद और बहन हलाक हुए। मेरी ज़िंदगी पर नस्ल परस्ती ने गहरे ज़ख्म छोड़े हैं। Ma vie est touchée, enfin, et du saut justement du racisme. 2010 में बॉक्सिंग से रिटायर होने के बाद आया एक मुसन्निफ बनी। उनकी आप बीती फ्रांस के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ये मुआशरे पर सवालात उठाए जाने का मामला है। ख़वातीन अपने बोलने के हक़ को हासिल करना चाहती हैं, अपने लड़ने के हक़ को हासिल करना चाहती हैं। औरतें अपना इजहार करने के लिए इजाज़त नहीं चाहती और ये गैर मामूली बात है। आखिर में आपको याद दिलाते चलें, आज सहरबीन का अहम मौजू था अमरीकी सदर की जानिब से रूस को धमकी कि शाम में मिसाइल हमलों के लिए तैयार रहें। ये इक़दाम शाम में मुबैना कीमियाई हमले के जवाब में किया जा सकता है। दूसरी तरफ लबनान में रूस के सफ़ीर ने कहा है कि रूस अमरीका की तरफ से शाम पर दागे गए किसी भी मिसाइल को मार गिराएगा। शाम के तनाज़े पर 2 आलमी ताकतों में कशीदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @KKaramat। इसके साथ ही सहरबीन इख्तिताम को पहुंचा। कल तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए bbcurdu.com देखते रहिए। खालिद करामत को अब इजाज़त दीजिए।